روایت میں آتا ہے لعن اللہ الزائرات القبور، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو قبرستان جاتی ہے، قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ روحیں گھروں پر آتی ہیں اور وہ کھڑی رہتی ہیں جب تک ان کو جو ہے کچھ پکا کر نہ کھلایا جائے، تو وہ جو ہے وہاں بھٹکتی رہتی ہیں۔ یہ تو ہندوانہ عقیدہ ہے روحوں کا بھٹکنا۔ اگر روحیں نیک ہیں تو وہ تو جنت میں چلی گئی، جنت کی نعمتیں کھا رہی ہیں، انہیں تمہیں سوجی کا حلوہ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے دندان مبارک شعبان میں شہید نہیں ہوئے، شوال میں شہید ہوئے۔ شوال میں احد کا واقعہ ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت وہ احد کے میدان میں ہوئی، شوال کے مہینے میں ہوئی، شعبان میں نہیں ہوئی۔ انتہائی معزز و مکرم سامعین و حاضرین، شعبان المعظم کا بابرکت باعظمت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیران پیر محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا ہر حرف اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ شین سے مراد شرف والا مہینہ، عین سے مراد علو یعنی بلندی والا مہینہ، با سے مراد بر یعنی نیکیوں والا مہینہ، الف سے مراد الفت والا مہینہ، اور نون سے مراد نورانیت والا مہینہ۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے تمام حروف اس کی عظمت اور اس کی شرافت پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رجب شروع ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما، یعنی ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اور روایت میں آتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو، شعبان کے دنوں کو یاد رکھا کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے کے دنوں کو یاد نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ تم شعبان کے دنوں کو، شعبان کے چاند کو یاد رکھو تاکہ رمضان جو ہے اس میں آسانی ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، یعنی رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں تو وہ آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور لوگ اس مہینے میں زیادہ غفلت میں رہتے ہیں، تو یہ وہ مہینہ جس میں اعمال اللہ کی طرف آسمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ ہمیں ایسا لگتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی اتنے روزے چھوڑ دیتے کہ ہمیں لگتا کہ آپ جو ہے اب کوئی روزہ اس میں نہیں رکھیں گے۔ اس مہینے کے آخری دن یعنی جسے یوم الشک کہا جاتا ہے، 29 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو منع فرمایا ہے۔
تو یہ مہینہ بڑا بابرکت، بڑا عظمت والا مہینہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں۔ اور پھر اس مہینے کی ایک خصوصیت، وہ اس مہینے کی 15ویں شعبان کی رات ہے، جسے عرف عام میں شب براءت کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی کئی نام ہیں، عربی میں اس کا نام لیلۃ البراءہ ہے، براءت کی رات، آزادی کی رات۔ ایک نام لیلۃ الصک ہے، دستاویز کی رات۔ تو یہ وہ رات ہے۔ ہمارے ہاں شب برات کے حوالے سے افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ بالکل اس رات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ رات کوئی فضیلت والی رات ہے ہی نہیں، اور بعض لوگ اس میں بالکل غلو کرتے ہیں اور تفریط سے کام لیتے ہیں، ایسے اعمال اور بدعات و خرافات کرتے ہیں جن کا قرآن و سنت میں، صحابہ کے دور میں اور شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے جو خطبہ میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ سورۃ الدخان کی آیت ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک تابعی ہیں اور مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، لیکن جمہور مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا۔ تو اللہ نے جو قرآن کریم کو نازل کیا وہ تو لیلۃ القدر میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان المبارک میں۔ تو بہرحال راجح قول تو یہی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، صرف ایک حضرت اکرمہ کا قول ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اگر اس کی فضیلت نہ بھی ہو تو تقریباً 10 صحابہ سے اس کی فضیلت میں روایتیں منقول ہیں، اور روایات اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہوں، ان میں ضعف پایا جاتا ہو، تو محدثین کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی روایت کئی سندوں سے، کئی طرق سے آئی ہو تو وہ فضائل کے باب میں جو ہے عمل کے قابل ہوتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ضعیف روایت کو عوام یہ سمجھتی ہے موضوع الگ ہوتی ہے۔ موضوع کا معنی من گھڑت ہوتا ہے، جعلی ہوتا ہے، اور ضعیف کا معنی یہ ہوتا ہے کسی راوی میں جو ہے کوئی سوء حفظ کی کمی ہے، یا کسی راوی میں تھوڑا سا کوئی کمی ہے تو اس سے روایت ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی روایت ضعیف روایت کئی طرق سے، کئی سندوں سے آئے تو پھر وہ محدثین کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ وہ قابل عمل ہوتی ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے، میرے باری تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اٹھ کر چلنے لگے، تو میں بھی پیچھے پیچھے گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو جب میں پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنت البقیع تشریف لے گئے، اور آپ نے مرحومین کے لیے، مردوں کے لیے جو ہے وہاں پر جا کر دعائے مغفرت کی۔ تو اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ عائشہ، تو نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی تیری باری کے ہوتے ہوئے حضرت عائشہ کا گمان یہ تھا کہ باری میری ہے کہ اللہ کے نبی کسی اور زوجہ کے پاس تو تشریف نہیں لے جا رہے۔ تو فرمایا کہ عائشہ، تو جانتی ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اتنی کثرت سے، اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد ہے۔
قبیلہ بنو کلب یہ عرب میں ایک مشہور قبیلہ تھا جس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 20,000 سے زیادہ بکریاں تھیں اس قبیلے کے پاس۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ 20,000 بکریوں کی تعداد کے بقدر، بلکہ فرمایا 20,000 بکریوں کے بالوں کی تعداد کے بقدر اللہ رب العالمین انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے۔ 20,000 بکریاں اور پھر ان کے بال شمار سے باہر ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بستر پر موجود نہ پایا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ میں سمجھی کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ تو میں نے ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اس دعا کو خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی اس کو سکھاؤ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها، کہ شعبان کا نصف 15ویں شعبان جب آ جائے تو رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اگرچہ شعبان کے مہینہ جو ہے وہ پورا ہی ایسا ہے کہ اس میں نفلی روزے رکھے جائیں، اور یہ جو 15ویں شعبان ہے یہ ایام بیز میں سے بھی ہے۔ شریعت میں ایام بیز کے روزے رکھنے کا حکم ہے کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھو، ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی۔ تو یہ 15ویں شعبان ایام بیز میں سے بھی ہے، اس کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العالمین اس رات غروب شمس سے یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے مغرب کے وقت سے آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے ندا لگواتے ہیں کہ الا من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں فاغفر لہ، اس کو معاف کروں، اس کی مغفرت کر دوں۔ الا من مسترزقین، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی کسی پریشانی میں کسی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کو اس مصیبت سے نجات دوں۔ الا کذا و کذا، اللہ کی طرف سے مسلسل ندا ہوتی رہتی ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ یہ ندا بھی ہر رات میں ہوتی ہے، پورے سال میں ہر دن ہر رات میں یہ ندا ہوتی ہے، لیکن پورے سال میں یہ ندا اللہ کی طرف سے رات کے آخری پہر میں ہوتی ہے جب ہم خواب غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ رات خاص ایسی ہے کہ اس میں غروب شمس سے ہی، غروب آفتاب سے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ندا لگتی ہے۔ تو 10 سے زیادہ صحابہ اکرام سے اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں روایتیں منقول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جو ہے قبرستان بھی تشریف لے گئے، مردوں کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا یہ پوری یعنی زندگی میں شعبان کی رات ایک مرتبہ جانا یہ شریعت میں ملتا ہے، تو اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو اس لیے کہ یہ عبرت کی جگہ ہے، اس سے جو ہے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ لیکن عبادت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ جو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔
تو قبرستان اگر کوئی جاتا ہے اور جا کر اثارِ ثواب کرتا ہے یہ بھی ٹھیک، لیکن آج کل جو قبرستان کا ماحول ہے وہ تو بالکل ایک میلے کا ماحول ہے، ایک جو ہے انجوائمنٹ کا ماحول ہے اور مخلوط ماحول ہے، مرد اور عورتیں وہاں شامل ہوتی ہیں۔ حالانکہ عورتوں پر روایت میں آتا ہے لعن اللہ الزائرات القبور، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو قبرستان جاتی ہے، قبروں کی زیارت کرتی ہے۔ تو عورتوں کا قبرستان جانا یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ روحیں گھروں پر آتی ہیں اور وہ کھڑی رہتی ہیں جب تک ان کو جو ہے کچھ پکا کر نہ کھلایا جائے، تو وہ جو ہے وہاں بھٹکتی رہتی ہیں۔ یہ تو ہندوانہ عقیدہ ہے روحوں کا بھٹکنا۔ اگر روحیں نیک ہیں تو وہ تو جنت میں چلی گئی، جنت کی نعمتیں کھا رہی ہیں، انہیں تمہیں سوجی کا حلوہ کھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جنت کی نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، اور بد ہیں تو وہ تو آ ہی نہیں سکتی۔ تو مختلف جو باتیں مشہور کی ہوئی ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہے، آپ نے کچھ کھانا ہے پکانا ہے آپ کھائیں، لیکن جھوٹی روایتیں گھڑنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے دندان مبارک شعبان میں شہید نہیں ہوئے، شوال میں شہید ہوئے۔ شوال میں احد کا واقعہ ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت وہ احد کے میدان میں ہوئی، شوال کے مہینے میں ہوئی، شعبان میں نہیں ہوئی۔ آتش بازی یہ بھی ہندوؤں سے لی ہوئی رسم ہے۔ دیوالی، ہندو دیوالی کے موقع پر پٹاخے پھوڑتے ہیں، پھل جھڑیاں چھوڑتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان اس رات کو سمجھتے ہیں کہ اس رات کو یہ پٹاخوں والی رات ہے، پھل جھڑیوں والی رات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نام انہوں نے غلط سمجھا، انہوں نے براعت کو بارات سمجھ لیا کہ جیسے ابو کی بارات ہو، پٹاخے پھوڑو، پھل جھڑیاں چھوڑو۔ تو یہ رات براعت ہے حمزہ کے ساتھ، یعنی آزادی والی رات۔ بارات وہ شادی والی بارات مراد نہیں ہے۔ پھول جھڑیاں پٹاخے یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے دیوالی کے موقع پر۔ اس رات تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو جو ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دیں۔ یہ بڑی برکت والی عظمت والی رات ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو پٹاخے دلواتے ہیں کہ جی بچے ضد کر رہے ہیں، بچے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں اور بچوں کو لے کر دیتے ہیں، اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، ان والدین کا قصور ہے اور والدین گناہ گار ہوں گے۔ بچہ اگر زہر مانگے گا آپ لے کے دیں گے کیا؟ تو بچوں کی ناجائز خواہشات کو جو پورا کرتا ہے وہ پھر والدین گناہ گار ہوں گے۔ اس رات کو تنہائی میں عبادت کی جائے، خلوت میں عبادت کی جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اجتماعی طور پر نماز یہ بھی نہیں، کیونکہ نفل نماز جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں ہے، نفل نماز وہ تنہائی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نفل نمازیں تمہارے گھر میں بہتر ہے، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں نوافل کا اہتمام کیا کرو، گھر میں نمازیں پڑھو، گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے کہ جو اس رات کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک رات ہے، جاگ رہا انسان اگر نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، عبادت تو پوری رات پڑی ہے، تو اس کا خاص عمل صلاۃ التسبیح نہیں ہے۔ لیکن اگر صلاۃ التسبیح اس رات کو پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عباس اے میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں، ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھیں، مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھیں، اور سال میں بھی اگر نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس لیے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے اللہ رب العالمین جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ جلوت میں خلوت میں اور سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات ایسی ہے کہ جس کے اندر اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی جو ہے رزق کا طلبگار میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کسی مصیبت میں کوئی مبتلا کہ میں اس کو مصیبت سے نجات دوں۔ لیکن کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ بعض روایتوں میں 6 بعض میں 7 کا ذکر آیا ہے۔ پہلا بدبخت وہ ہے جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی
کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں اللہ کو جو ہے پکارنے میں کسی کو شریک کرتا ہے، وہ اللہ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا بدبخت فرمایا ولا مشاہن، کہ مشاہن جو کینہ پرور ہو، جس کے دل میں دوسروں کے لیے کدورت ہو، بغض ہو، حسد ہو، انتقام کی آگ ہو، فرمایا وہ شخص بھی اس رات کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے فرمایا کہ انس اگر تم سے ہو سکے تو صبح اور شام کو یہ عمل کرو کہ تمہارے دل میں جو ہے کسی کا کینہ نہ ہو، تمہاری صبح ایسی ہو، شام ایسی ہو کہ کسی کا کینہ تمہارے دل میں نہ ہو۔ اور فرمایا ذالک من سنتی انس، یہ میری محمد کی سنت ہے۔ اور فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور تیسرا شخص فرمایا کہ نجومی کاہن، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نجومی کے پاس، کاہن کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ یہ کاہن کو اپنے گھر کی تو خبر معلوم نہیں ہوتی، یہ دوسروں کو خبریں بتاتا پھرتا، ہاتھ دیکھ کر، لکیریں دیکھ کر، اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پتا۔ تو کاہن اور نجومی کی کمائی فرمایا کہ یہ بھی جائز اور حلال نہیں ہے، اور اس کے پاس جانا اللہ 40 دن تک اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا مدمن خمر، شراب کے نشے میں جو ہر وقت مست رہتا ہے، دھت رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے، فرمایا ایسے شرابی کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہے۔ شراب پینے والے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب کا ایک قطرہ بھی پیتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ جو خوشبو نہ سونگھ سکے تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ فرمایا اس کی بھی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں ایسی سخت وعیدیں ہیں شراب کے بارے میں کہ اس کا جو ہے نچوڑنے والا، اس کا بنانے والا، اس کا سپلائی کرنے والا، اس کا حساب کتاب لکھنے والا، اس کا گواہ بننے والا، یعنی کسی بھی طریقے سے اگر وہ اس کاروبار میں، اس چیز میں ملوث ہے تو اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ والدین کا نافرمان، والدین کے نافرمان کی بھی اس رات مغفرت اور بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے بعد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف تک نہ کہو، جھڑکنا بھی نہیں، گالی گلوچ تو دور کی بات ہے، مار پیٹ تو ماں باپ کے ساتھ دور کی بات ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے جو ہے نرمی سے بات کرو، ادب سے بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو بچھا دو ادب کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے۔ والدین کا جو نافرمان ہے اس کو اللہ رب العالمین دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں، یہ ایسا جرم ہے۔ شہر ابن ہوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی سے گزر رہا تھا تو اس بستی کے کنارے پر ایک قبرستان تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قبر جو ہے روزانہ عصر کے وقت شق ہوتی ہے، پھٹتی ہے، اور اس قبر سے ایک شخص نکلتا ہے جس کا دھڑ جو ہے وہ انسانوں والا ہے اور اس کا سر گدھے والا ہے، اور وہ گدھے کی طرح 3 مرتبہ چیختا ہے اور پھر جو ہے واپس اندر جاتا ہے، قبر بند ہو جاتی ہے۔ وہیں قریب میں جو ہے ایک بڑھیا بیٹھی چارپائی پر اون کاٹ رہی تھی، سوت کاٹ رہی تھی۔ تو میرے ساتھ جو شخص تھا اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ عورت کون ہے؟ یہ وہی عورت ہے کہ جو آپ نے ابھی منظر دیکھا ہے، یہ اس کا بیٹا تھا، یہ ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا۔ شراب کے نشے میں جب یہ گھر آتا تو اس کی ماں اسے سمجھاتی کہ بیٹا یہ گناہ ہے، شراب نہ پیا کرو، اللہ کی نافرمانی ہے، توبہ کر لو، شراب نہ پیو۔ تو یہ اپنی ماں کو کہتا تھا تو کیوں گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، تو کیوں گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے، چپ کر۔
تو فرماتے ہیں کہ جس وقت اس کا انتقال ہوا عصر کا وقت تھا، اس کو دفنایا گیا، تو اس وقت سے لے کر آج تک اسی طرح ہوتا ہے، قبر کھلتی ہے اور یہ گدھے کی طرح نکلتا ہے اور گدھے کی طرح آواز دیتا ہے اور پھر قبر جو ہے بند ہو جاتی ہے۔ اور بھی کئی واقعات ایسے ہیں، آپ نے بھی شاید کسی واقعے کو مشاہدہ کیا ہو کہ والدین کا جو نافرمان ہے اسے دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تفسیر کشاف انہوں نے لکھی ہے، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ اللہ کے ولی ہے، تفسیر لکھی ہے کشاف۔ تو ان کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں بچپن میں نے ایک چڑیا کو ایک دھاگے کے ساتھ باندھ دیا۔ میری والدہ نے مجھے منع کیا کہ بیٹا نہیں کرو، کیوں اس پہ بیچاری پہ ظلم کر رہے ہو، لیکن میں نے اپنی والدہ کی بات کو نہیں مانا، تو وہ ڈور ذرا ڈھیلی ہوئی تو چڑیا ایک شگاف میں جا کر، دیوار کے شگاف میں جا کر پھنس گئی۔ میں نے زور سے کھینچا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو میری والدہ کے منہ سے جب بددعا نکلی کہ جس طرح تو نے اس کی ٹانگ کو توڑا، اللہ تیری ٹانگ کو بھی توڑ دے۔ والدہ کے منہ سے یہ بددعا نکلنے دی۔ فرماتے ہیں کہ بس میں ایک دفعہ گزر رہا تھا اور وہاں پر جو ہے ایک پہاڑ پر چڑھا تو وہاں سے میں گر گیا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رات کو جو قرآن و سنت سے جو ہمیں ملتا ہے اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔